صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی روتے ہوئے گزری، اکثر ان کے سر میں درد رہتا تھا، اکثر ان کو بخار رہتا تھا، اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ جب آخر میں بخار کی شدت ہوئی، آخری بخار تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضرت ہم آپ کے لیے حکیم بلواتے ہیں، کوئی اچھا حکیم آئے گا، ہم اس سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے، حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو حکیم نے کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکیم نے مجھے کہا فعال لما یرید، فرمایا وہ حکیم ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن الخطاب کو صحابہ لے کے آئے کہ آج آپ ہی امیر المومنین کو مجبور کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت کی، شام سے ایک بہت بڑے حکیم اور طبیب کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کیا، طبیعت دیکھی۔ طبیعت دیکھنے کے بعد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے، ان کو اندر کا ہی کوئی غم ہے، اندر کی ہی کوئی تکلیف ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ اے خلیفۃ الرسول کیا تکلیف ہے، کیا غم ہے؟ فرمایا عمر کیا تجھے پتہ نہیں ہے صدیق کو کیا غم ہے؟ فرمایا جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس دن سے صدیق کو یہ غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں آقا کے بغیر کیسے گزارا کروں؟ ارے یہ امت کے محسن ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے بچوں کے محسن ہے، یہ میرے بچوں کے محسن ہے، یہ مردوں کے محسن ہے، یہ عورتوں کے محسن ہے، یہ بڑوں کے محسن ہے، یہ بوڑھوں کے محسن ہے، یہ اسلام کے محسن ہے، یہ کلمے کے محسن ہے، یہ قرآن کے محسن ہے، مجھے کہنے دو بلکہ یہ صحابہ کے محسن ہے، یہ اہل بیت کے محسن ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی محسن ہے، کیونکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جتنے لوگوں کے اسلام پر احسانات تھے میں سب کا بدلہ دنیا پر دے کے جا رہا ہوں، ایک صدیق اکبر کے احسانات اتنا ہے کہ میں دنیا پر ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت والے دن اللہ جنت کے اندر صدیق کو اس کا بدلہ عطا کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب چلا گیا، آخری اللہ اکبر بہت تکلیف، بخار آیا، سر میں شدید درد۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سمار کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا آج کیا وقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آج سموار اور پیر کا دن ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سموار اور پیر کے دن روانہ ہوئے تھے، مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی پیر والے دن اس دنیا سے روانہ کرے گا، خیال کرنا میری آج اگر موت ہو جائے تو مجھے آج کے دن ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ اور کچھ آخری نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا عائشہ یہ میرا مال ہے، یہ جو میرا سامان ہے، یہ سارا کا سارا سامان میں سے یہ ایک چادر ہے، یہ ایک اونٹ ہے، یہ ایک غلام ہے جو بچوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، فرمایا یہ تین چیزیں بیت المال کی ہیں، میرے یہاں دنیا سے جاتے ہی یہ ساری کی ساری تین چیزیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دینا۔ اور اپنے ہوتے ہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، مسلمانوں کا بادشاہ اور حکمران بنا کے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ تین چیزیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئیں، وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صدیق اکبر اپنے پیچھے والوں کے لیے، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھا بیٹی کے ہاتھ کے اندر کفن کا کپڑا ہے، نیا کپڑا ہے، یہ کیا ہے؟
ابا جان آپ کے لیے کفن منگوایا ہے، فرمایا مجھے اس نئے کپڑے کے اندر کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں اپنے آخرت کی طرف، یہ نیا کپڑا کسی زندہ کے لیے زیادہ بہتر ہے، مجھے میری ان دو پرانی چادروں کے اندر کفن دے دینا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سرخرو ہو جاؤں۔ اور ایک وصیت فرمائی، فرمایا عائشہ یہ جتنا بھی میرا باقی مال ہے اس کے حصے کرنا، دو آپ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ آپ کی دو بہنیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان میں ہوں، میری ایک بہن اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن۔ فرمایا وہ آپ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی بنت خارجہ، فرمایا کہ وہ حاملہ ہیں، وہ ان کے حمل کے اندر جو ہے اللہ نے مجھے القاء کر دیا، وہ بچی ہے، جب وہ پیدا ہوگی تو اس کا بھی حصہ رکھنا۔ اور بعد کے اندر علماء نے لکھا ہے ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اللہ اکبر، یا آخری یہ وصیت فرما کے گئے، یہ وصیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے، خیال کرنا کبھی اپنی بیٹی کا حق نہ مارنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت یہ وصیت کر کے، یہ نصیحت کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا گئے، قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو سمجھا گئے، لوگوں خیال کرنا، اپنی بیٹی کا خیال کرنا، اپنی بیٹی کی عزت کرنا، اپنی بیٹی سے محبت کرنا، اپنی بیٹی کے پیدائش کے اوپر دل رنجیدہ نہ کرنا اور اس کو حق سے محروم نہ کرنا۔ فرمایا یہ نصیحت کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر فرمایا میرا جنازہ لے جانا، باہر رکھ دینا اور وہاں جا کر صلاۃ والسلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر روضہ رسول اللہ کا دروازہ نہ کھلے تو مجھے روضہ رسول اللہ میں دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے بعد جب حضرت کا جنازہ لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر رکھا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکھا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتی تھی میرا ابا میرے گھر کے اندر دفن ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا دروازہ کھولا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو۔ اور کچھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اس وقت یہ تھا کہ پتہ نہیں دروازہ کھلے یا نہ کھلے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت نیند طاری ہو گئی، فوراً اٹھی، جا کے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ جب میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے تو بہت سارے صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہم نے بھی سنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کندھا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے برابر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، وہ فرماتے کہ ہم اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کبھی حضرت صدیق اکبر کے نام پر بھی کسی نے مال دیا ہے؟ ارے وہ صدیق جس نے اپنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لٹا دی، کیا کبھی کسی نے 100 روپیہ بھی اس نیت سے صدقہ کیا ہے کہ اللہ میں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر رہا ہوں؟ یقین کرو کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی روحانیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت تھے، یعنی جو کمالات اللہ نے نبوت کو عطا فرمائے تھے وہی کمالات اللہ نے صداقت کو عطا فرمائے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تاج والے کا غلام بنایا گیا تھا۔ اور انہوں نے فرمایا یہ تجلیات آپ نے سنا ہوگا، یہ صوفیاء کرام جو ہیں خانقاہ والے، کہ اپنے شیخ کی صحبت میں جو جتنا زیادہ مرید رہتا ہے اس کے اوپر شیخ کا اتنا زیادہ رنگ چڑھتا ہے، اللہ والے کا اتنا زیادہ رنگ چڑھتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا تو ایمانداری سے بتاؤ اس کے اوپر نبوت کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا۔ اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ جو غار کی 3 دن اور 3 راتیں ہیں نا، ان 3 دن اور 3 راتوں کے اندر فرمایا حاجی صاحب نے لکھا اتنی عکس نبوت پڑا صداقت کے اوپر کہ جو نور نبوت سے نکلتا وہی نور صداقت سے نکلتا، عام آدمی پہچان نہ سکتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہی وجہ بنی کہ فرمایا جب قباء کے موقع پر